کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ انفال جاری ہے۔ اس میں مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے کہ اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے مختص ہے۔ پھر قانون جنگ و صلح کے متعلق اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کر مسلمان دنیا پر اپنی اخلاقی برتری قائم کر سکیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جنگ کے لیے نکلتے وقت ان لوگوں یعنی کفار اور مشرکین کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے۔ صلح کے سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے کہ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ جنگ میں کفار و مشرکین کے مارے جانے کا نقشہ کھینچنے کے بعد اللہ کی اس سنت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ یعنی کوئی قوم کسی بھی انجام سے دوچار ہوتی ہے تو اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مومن اور کافر کی قوت اور طاقت کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے۔ لیکن اس معاملے میں رعایت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے تو تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو 200 پر، اور 1000 آدمی ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ بنیادی طور پر 3 مباحث پر مشتمل ہے۔ سورہ انفال میں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ جب تمہیں کسی قوم سے معاہدے میں خیانت کا اندیشہ ہو تو علل اعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف پھینک دو اور اسے خبردار کر دو کہ اب ہمارا تم سے کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں ان مشرک قبائل سے جو معاہدے کے باوجود اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انہیں 4 ماہ کی مہلت دے کر مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ مہلت پوری ہونے کے بعد مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، البتہ اگر وہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب کر کے ان سے کہا گیا کہ تم ان لوگوں سے لڑنے سے کیوں ڈرتے ہو جنہوں نے رسول کو ملک سے نکالنے کا قصد کیا ہے؟ ان سے لڑنے کا یہ حکم اس لیے بھی ہے کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے کس نے اللہ کی راہ میں جاں فشانی سے کام لیا اور اللہ اور رسول اور مومنین کے علاوہ کس کو جگری دوست نہیں بنایا۔ پھر خانہ کعبہ کی تولیت سے مشرکین کو بے دخل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ یہ کام ان اہل ایمان کے ذمے کیا گیا ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت کو مانے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اگر گھر کے لوگ بھی ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو انہیں اپنا رفیق نہ بنائیں۔ ان اہل کتاب سے بھی جزیہ دینے کے لیے راضی ہو جانے تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں کو حرام تصور نہیں کرتے اور جن کے علماء اور درویش بھی دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نور دین اسلام کو اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنی اس روشنی کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کے لیے جب جہاد کا اعلان کیا گیا تو بہت سے منافقین طرح طرح کے عذر کر کے اپنی جنگ پر نہ جانے کی رخصت مانگنے لگے۔ دوسری بحث میں ان سے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے جہاد کے لیے نہ اٹھنے سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جہاد سے معاف رکھنے کی درخواست وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور دلوں میں جن کے شک ہے۔ یہ لوگ صدقات و زکوٰۃ کی تقسیم پر بھی اعتراضات کرتے تھے کیونکہ انہیں اس پر ہاتھ صاف کرنے کا موقع نہیں مل پاتا تھا۔ اس کے جواب میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ صدقات و زکوٰۃ کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ آخر میں مومن اور منافق کو الگ الگ کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ منافقین کا کام برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا ہے، جبکہ مومنین کا کام بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ منافقین کے لیے دوزخ کی آگ ہے، انہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ ناظرین، یہ 10ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ کل پھر اگلے پارے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ انہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ ناظرین، یہ 10ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ کل پھر اگلے پارے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کے لیے عمدہ اور معیاری کھجوروں کا واحد مرکز فرینڈز زردہ اسٹور ناندیڑ۔ ہمارے یہاں ترکش، سعودی، ایرانی، اجوا، مڈ جول کلمی، مبروم، سوکری، کھودری، اسادوی، کیمیا، مضافاتی، ڈیلیگیٹ نور، رازانہ اور پینٹ کھجور واجبی دام پر
یعنی 70 روپے سے لے کر 4000 روپے فی کلو تک کھجوریں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ عمدہ کوالٹی کے ڈرائی فروٹس جس میں بادام، کاجو، پستہ، کشمش اور شربت روح افزا بھی ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں فرینڈ زردہ اسٹور، خدیم مونڈا مارکیٹ، ناندیڑ۔ ڈائریکٹر عبدالسلیم سوداگر قادری الکاظمی، مینیجنگ ڈائریکٹر عبدالریان سوداگر، مارکیٹنگ مینیجر افنان سوداگر۔